خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت جلالی اور قادر نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا سلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہم پر رحم کرتا اور ہم پر ترس کھاتا اور اپنے فضل سے ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور زندگی بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام سے سنیں، سیکھیں اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے اس کلام کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ خدا کے کلام مقدس میں تلاوت کریں گے۔ خروج 8واں باب، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ خروج 8واں باب پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائیں گے، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھر میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ، اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کرے۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ اس سے کہا، کل کے لیے۔ تب اس سے کہا، تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اسے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے عزیز ناظرین، زندہ خدا کے حضور دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اقدس زندہ خداوند، تو اپنے لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے، اپرچونٹی دیتا ہے تاکہ وہ تیرے حضور آئیں اور تو ان کی مصیبت کو دور کرے۔
ان کے دکھ کو دور کرے۔ آج زندہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ خداوند میں تیرے کلام کو تیرے پاک روح کی تحریک سے آج خداوند تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ آج خداوند ایک ایک سننے والے پر، اور جو اے خداوند اس کلام کو سنتے ہیں اور اے خداوند اس آواز کے شنوا ہوتے ہیں، ان سب پر تیرا فضل، تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں پہلی آفت کے بارے میں کہ جس میں دریاؤں، نہروں، جھیلوں اور تالابوں کا پانی خون بن گیا، اور اس کے بعد اب ہم سیکھیں گے آج مصر پر دوسری آفت، اور یہ مینڈکوں کی آفت ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں خروج 8واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت پر اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پہلے ہی انتباہ کرتا ہے۔ خدا نے انتباہ کیا ہے دوسری آفت کے بارے میں، اور جب خدا کے کلام مقدس میں خروج 8واں باب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دوسرے آفت کے بارے میں اس کو بتایا کہ اگر تو میرے اس حکم کو جو میں دے چکا ہوں اس حکم کو نہیں مانے گا تو پھر میں یہ عذاب نازل کروں گا، یہ آفت نازل کروں گا، اور یہ پہلی آفت سے بالکل مختلف ہے۔ عزیزو، جب انسان خدا کے کلام کو نہیں مانتا، اس پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، عذاب آتا ہے یا اس پر آفت آتی ہے، اور وہ تھوڑا سا اپنے دل کو تبدیل کرتا ہے تاکہ وہ آفت ہٹ جائے، ٹل جائے، ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر واپس گناہ کی طرف، واپس نافرمانی کی طرف، واپس عہد شکنی کی طرف، اور واپس اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھولنے کی طرف وہ جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر خدا اور آفت بھیجتا ہے۔ لیکن اس آفت کو بھیجنے سے پہلے تو بھی خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے یا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، کلام جاری ہوتا ہے، اور پھر خدا انتباہ کرتا ہے کہ اب میں دوسری آفت بھیجوں گا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے انسان آفات سے بچے، خدا چاہتا ہے کہ انسان دکھ اور مصیبت میں نہ پڑے، لیکن جب انسان بارہا نافرمانی کرتا ہے، بارہا اپنی زندگی خدا کے کلام سے انحراف میں گزارتا ہے اور اپنی رضا اور مرضی کے مطابق چلتا ہے اور خدا کی مرضی کو، خدا کے احکام کو وہ نظر انداز کرتا ہے، تو پھر خدا ایک اور آفت جو پہلے آئی تھی اس سے بالکل مختلف مصیبت اور آفت کو بھیجتا ہے۔ اور کلام مقدس میں خدا نے وارن بھی کیا ہے، خدا نے اس کو بتایا بھی ہے۔ عزیزو، خدا نے اسے بتایا کہ کس طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جب ہم خروج 8واں باب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا
تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا۔ اب خدا نے اسے وارن بھی کیا ہے اور خدا نے دھمکی دی ہے کہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہیں دے گا، اگر تو میرے لوگوں کے ساتھ غلط جو سلوک کرتا ہے اسے موقوف نہیں کرے گا۔ عزیزو، بہت سی آفات آتی ہیں جب انسان خدا کے لوگوں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے یا ان کے ساتھ نامناسب وہ رویہ اختیار کرتا ہے، تو خدا اس بات کو دیکھتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ ان کی آزادی کو سلب نہ کیا جائے، ان کے حقوق کو سلب نہ کیا جائے، ان کی اس معاشرتی زندگی اور خاندانی زندگی پر ایسے قوانین لاگو نہ کیے جائیں جو خدا کی مرضی سے متصادم ہے، اور خدا کے لوگوں کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپرچونٹی حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق وہ اس کی عبادت کرے۔ عزیزو، جب ہم پہلی آفت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس آفت میں ہم دیکھتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کو جانے دے، فرعون اس کے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خدا کی عبادت کرے، لیکن اس نے عبادت کرنے سے روکا ہوا ہے اور ان کو مصروف کیا ہوا ہے دنیا کے کاموں میں، ان کو مصروف کیا ہوا ہے اینٹیں بنانے میں، ان کو مصروف کیا ہوا ہے دنیاوی کاموں میں، اور ان پر اپنا تسلط جمایا ہے اور ان پر ان کی زندگی کو اس نے سلب کر لیا ہے، زندگی کے حقوق سلب کر لیے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا حقوق کی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس جابر کو اور اس عامر کو خدا پھر سزا دیتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، اب خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے یہ بیان کیا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر نہیں جانے دے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرے ملک کو میں مینڈکوں سے ماروں گا۔ اگر تو نے میرے لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہے، اگر تو نے انہیں دکھ دیا ہے، اب میں تجھے دکھ دوں گا۔ عذاب آیا ہی دکھ کے لیے ہے، اور مصیبت آئی ہی دکھ کے لیے ہے، اور وہ بحیثیت بادشاہ یا مصر کے عمائدین یا مصر کے ایلیٹ کلاس وہ آرام سے سوتے، خدا کے لوگوں کو دکھ دیتے، لیکن اب خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کرے۔ یہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ خدا کے منصو کے ساتھ مل کر عبادت کرے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے ابلیسی تمام منصوبوں کو ہمارا خدا ناکام کرتا ہے اور ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ جو جابر ہیں، جو مسلط کرتے ہیں خدا کی مرضی کے بغیر قوانین، ان کو خدا ان کے چنگل سے چھڑاتا ہے۔ اور جب ہم خروج 8واں باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری ریت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے۔ عزیزو، اب یہ آفت یعنی مینڈکوں کی آفت مصر میں خدا کہتا ہے کہ میں بھیجوں گا۔ خدا یہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ یعنی مصری وہ ایسی دیوی کو مانتے تھے جس کا سر جو ہے وہ مینڈک تھا، اور جو اینشینٹ مصری تھے وہ اس وجہ سے مینڈکوں کو بڑا مقدس سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ مینڈکوں کو نہ مارا جائے کیونکہ دیوی کا سر جو ہے وہ مینڈک کی طرح تھا، اور وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس لیے وہ مینڈکوں کو نہیں مارتے تھے۔ اس لیے خدا نے ان کے اس دیوی کے جو سر ہے اس کو کچل دیا، یعنی تمام مینڈکوں کو ہی مار دیا۔ عزیزو، مصری یہ عبادت کرتے تھے اور پوچھتے تھے اس
اس وقت ان مینڈک کو، کیونکہ ان کی جو دیوی تھی وہ، اس کا سر جو تھا وہ مینڈک تھا، اور اس وجہ سے چونکہ نیل میں، دریائے نیل میں مینڈک بہت ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ اس وجہ سے بھی اس کو مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو سمندر کی بھی ہے اور خشکی کی بھی ہے، یعنی پانی کی بھی ہے اور خشکی کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بہت جلد یہ پیدا ہوتی ہے، ریپڈ اس کی پروڈکشن ہے۔ عزیزو، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا وہ قادر خدا ہے، اس سے ان کے اس خیال کو، تصور کو کہ خدا کے لوگوں کو جانے نہیں دیتے، اس سے ڈائریکٹ ان کے اس دیوی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کے تمام مینڈکوں کو کچل دیا، ان کو مار دیا، تاکہ یہ ثابت ہو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اور کلام مقدس میں اب وہی جو ان کے دیوی کا سر مینڈک کا تھا، اب یہی مینڈک جن کو وہ بڑا سیکرٹ سمجھتے تھے، اب یہ مینڈک ان کے لیے اذیت کا باعث، دکھ کا باعث، کیونکہ جب ہم خروج 8واں باب 30 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں، تیرے پلنگ پر، تیرے ملازموں کے گھروں میں، تیری ریت پر، اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے۔ اب کس قدر اذیت ہے کہ گھر میں، اور گھر میں ان کے لیے دکھ کا باعث ہے، پھر اگر لیٹیں تو آرام گاہ میں مینڈک، اور اگر بیڈ پر لیٹیں تو پلنگ پر مینڈک، اور ملازموں کے گھروں میں، اور اس کے بعد عوام کے گھروں میں، پھر ان کے تندوروں میں، آٹا گوندوں کے لگنوں میں۔ اب وہ کیا کریں، کیا کھائیں، اب کیا، کہاں لیٹیں، کہاں آرام کریں؟ ان کے گھر مینڈکوں سے بھر گئے، ان کے پلنگ مینڈکوں سے بھر گئے، تندوروں میں مینڈک، لگنوں میں مینڈک۔ اب کتنی میزریبل لائف، کتنی دکھ بھری زندگی ہے عزیزو، خدا نے ان کے ساتھ کیا۔ اور یہ دوسری آفت مصر پر اس لیے آئی کہ پہلی آفت کے بعد جو تبدیلی آئی، اور وہ اب پھر بالکل ویسے ہی ہے۔ اب 7 دن کے بعد خدا نے اب یہ دوسری آفت بھیجی۔ عزیزو، خدا انتظار کرتا رہا، خدا مکمل طور پر ویٹ کرتا رہا کہ فرعون کا دل بدل گیا ہے اور بدل جائے گا، اور یہ تبدیل ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس میں دیکھا کہ مصیبت ہٹ جائے، لیکن جب مصیبت ہٹ گئی واپس اسی جگہ پر ہے۔ اسی طرح جب مصیبت آتی ہے، جب وبا آتی ہے، جب عذاب آتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، انسان اس مصیبت سے جو اس کے قابو میں نہیں، جس پر اس کا کنٹرول نہیں، انسان چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے، لیکن وہ جب نہیں حاصل کرتا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ تبدیلی اگر دیر پا نہیں تو پھر دوسری آفت آتی ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں اب کتنی میزریبل لائف ہے۔ پہلے پانی نہیں پی سکتے کیونکہ ہر جگہ تمام اس وقت دریاؤں، نہروں، جھیلوں، تالابوں کا پانی خون بن گیا تھا، اور اب دوسری آفت کہ پانی سے نکل کر وہ مینڈک اب ان کے گھروں میں ہے، اب ان کے صحنوں میں ہے، ان کے پلنگوں پر ہے، ان کے تندوروں میں ہے، ان کے لگنوں میں ہے، اور کس قدر ان کو اذیت ہوئی، کس قدر دکھ ہوا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اب غور کرے، خدا کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، خدا کے پاس بہت سے فرشتے ہیں، لیکن خدا نے اس چھوٹی مخلوق سے ہی انسانوں کو دکھ دیا، اور خدا اس طرح انسان کی زندگی میں آفت کو لاتا ہے کہ انسان
بالکل حیران رہ جاتا ہے۔ عزیزو، مصری مینڈک کی پوجا کرتے اور خدا نے اسی کو ان کے لیے آفت بنا دیا، اور خدا کو کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گناہ گار لوگوں کو سزا دے، گناہ گار قوم کو سزا دے، یا گناہ گار دنیا کو سزا دے۔ عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں انسان نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے بہت بڑی فوج مینٹین کی ہے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، وہ سوچتے ہیں ہماری عسکری قوت بہت ہے، ہمارے پاس بہت فوج ہے، ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہمارے پاس جدید ہتھیار ہیں، اور ہم کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی قوت رکھتے ہیں۔ لیکن خدا جب عذاب نازل کرتا ہے، جب آفت بھیجتا ہے، جب مصیبت بھیجتا ہے، تو وہ ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق کو استعمال کرتا ہے جس سے انسان کا آرام جاتا رہتا ہے، اس کا چین جاتا رہتا ہے، اس کا سکون جاتا رہتا ہے، اور وہ اس قدر مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، اس قدر عذاب سے گھبرا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی مخلوق اس کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے آرام کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے چین کو تباہ کر دیتی ہے، اس کی راحت کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کا وہ سارا زور ہمیشہ کے لیے جاتا رہتا ہے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں عزیزو، عہد حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک چھوٹا سا وائرس جس سے بڑی فوج کو، بڑی سے بڑی قوم کو، بڑے سے بڑے لوگ کو، بڑے سے بڑے بااثر بندے کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، اور انسان کا چین جاتا رہا، اس کا سکون جاتا رہا، اس کا آرام جاتا رہا، اور اس کو بے چینی، اس کے سونے میں بے چینی، اس کے اٹھنے میں بے چینی، اس کے کام کرنے میں بے چینی، بلکہ لاک ڈاؤن ہو گئے۔ عزیزو، خدا ایک چھوٹی سی مخلوق کو، انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، انسان جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، اس چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے اس کے چین اور آرام کو غارت کر دیتا ہے، اس کے حالات کو ایسا پورا شوب کر دیتا ہے کہ وہ بالکل ہل کر رہ جاتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، جب ہم خروج 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں، تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خدا نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ، اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا، اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا، اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو حکم دیا، موسیٰ کو فرمایا، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، اور اس سے اپنی لاٹھی لی، اپنا ہاتھ دریاؤں، نہروں اور جھیلوں پر بڑھایا، اور مینڈکوں کو ملک مصر میں چڑھا لایا۔ اب یہ مینڈکوں کا حملہ ہو گیا، مینڈک اس قدر لاتعداد لوگوں کی زندگی میں آ گئے کہ ان کے لیے چلنا مشکل، ان کے لیے اٹھنا مشکل، ان کے لیے لیٹنا مشکل، ان کے لیے سونا مشکل ہو گیا، ان کا آرام، ان کی ساری پر آسائش زندگی، ان کی لگژریس لائف، وہ سب ختم ہو گئی، اس لیے کہ خدا کی طرف سے آفت آئی، خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج میں پڑھتے ہیں 8ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت،
تو کلام مقدس میں یہاں لکھا ہے، اور خدا نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کیا اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ خدا کے کلام مقدس میں جو پہلی آفت تھی وہ پانی کا خون ہونا، اور دوسری آفت پانی سے تمام مینڈکوں کا انسانی زندگی میں آنا، اور ان مینڈکوں کو وہ پوجتے تھے اور ان کے لیے بڑے سیکرڈ تھے، لیکن خدا نے انہی کو ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ جو ان کے لیے بڑے مقدس تھے، خدا نے ان کو ان کے لیے ان کی چین ختم کر کے بے چین کر دیا ان کے وسیلہ سے۔ خدا کیسے عجیب کام کرتا ہے، خدا کیسی قدرت رکھتا ہے، کیسا اس کا جلال ہے کہ اس نے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، اس نے کوئی بہت گھوڑے نہیں بیچے، حالانکہ مصر بھی وہ ان کے بڑے اعلیٰ شاہ سوار تھے، ان کے پاس رتھ تھے، ان کے پاس فوجی قوت تھی، اور اس کے سپہ سالار اور اس کا سورما وہ جنگی تمام حکمت عملیوں سے واقف تھے کہ کسی بھی فوج کا مقابلہ کر سکیں، لیکن مصر کی فوج مینڈکوں کا مقابلہ نہ کر سکی، ان کو شکست نہ دے سکے، انہیں انسانی زندگی سے نکال نہ سکے، انسان کے گھروں سے نکال نہ سکے، ان پر کوئی تیر نہ چلا سکے، کوئی تلوار نہ چلا سکے، کوئی ایمونیشن ان پر نہ چلا سکے۔ عزیزو، انسان بے بس ہو گیا اور دکھ اور مصیبت اس کی زندگی میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور خدا کے کلام مقدس میں اب انسان خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کی توجہ، مصریوں کی توجہ کہ اگر یہ کام عجیب ہوا ہے تو ہمارے جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم خروج 8واں باب اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ عزیزو، انسان کی ساری کوششیں، جادوگروں کی ساری کوششیں، انسان جو جادوگروں پر توکل کرتے ہیں، انسان جو جادوگروں پر بھروسہ کرتے ہیں، انسان جو چاہتے ہیں کہ جادوگر ان کی مصیبت کو دور کرے، جادوگر ان کے مسئلے کو حل کرے، ان کی بیماری کو دور کرے، ان کی مصیبت کو دور کرے، ان کے مسائل کو دور کرے، ان کے دکھ کو دور کرے، اور جب وہ جادوگروں پر بھروسہ کرتے ہیں تو جادوگر دکھ کو دور کرنے کی بجائے اس دکھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیا ہی عظیم! خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ اب ان کا غم اور بڑھ گیا، ان کی مصیبت اور بڑھ گئی، ان کی آفت اور بڑھ گئی، ان کا عذاب اور بڑھ گیا، اس لیے کہ جادوگر بھی مینڈک لے آئے۔ اب جتنے مینڈک تھے اور زیادہ ہو گئے، مصیبت اور بڑھ گئی۔ مصیبت کا بڑھنا اس لیے ہے کہ انہوں نے خدا پر توکل نہیں کیا، خدا پر بھروسہ نہیں کیا، خدا کو نہیں جانا کہ یہ عذاب خدا کی طرف سے ہے۔ ہم خدا کے حضور جھک جائیں، ہم تائب ہو جائیں، ہم اس خدا کے حضور آ کر توبہ کریں، اس کے حضور آ کر گڑ گڑائیں اور اس سے کہیں، آئے خدا ہمیں معاف کر، آئے خدا مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے نافرمانی کی ہے، اور خدا کے آگے نہیں جھکے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کی، اپنے انداز زندگی کو بدلا نہیں، بلکہ نظر کی جادوگروں پر۔ لیکن جادوگر کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ دکھ کو بڑھا سکتے ہیں، مصیبت کو بڑھا سکتے ہیں، بیماری کو بڑھا سکتے ہیں، بدحالی کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر مسائل کا حل کر سکتا ہے تو وہ زندہ خدا کر سکتا ہے، وہ ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ ہمارے خدا کے پاس مصیبت کو دور کرنے
اور عذاب کو دور کرنے کی قدرت ہے، اور وہ یقیناً ایسا کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو مصیبتوں سے چھڑائے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم پداش میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان خدا سے دور ہوا اور اس کی مصیبت پڑی، اور ہم دیکھتے ہیں نوح کے زمانے میں لوگوں نے خداوند پر بھروسہ نہیں کیا اور وہ مصیبت ان کی جان لے گئی۔ عزیزو، صرف نوح بچا کیونکہ اس کا توکل خدا پر ہے۔ اور یہاں جادوگروں کا پڑھتے ہیں خروج 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ اب فرعون جان گیا کہ اس کے جادوگر کچھ نہیں کر سکتے، اس کے دیوی اور دیوتا کچھ نہیں کر سکتے، اس کے معبود کچھ نہیں کر سکتے، اور اب اس کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ خدا کی کلام مقدس میں خروج 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ اسے دیکھ لیا کہ یہ عسکری قوت سے نہیں جا سکتے، اسے دیکھ لیا کہ یہ جادوئی قوت سے نہیں جا سکتے، اسے دیکھ لیا کہ میرے روب اور دبدبے سے نہیں جا سکتے، اور اس نے یہ جان لیا کہ اس کے معبود کچھ نہیں ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس کے جادوگر اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے۔ اب اس کے دل میں آیا کہ اس مصیبت کو موسیٰ اور ہارون کا خدا اور اسرائیل کا خدا اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ اور اس لیے خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اب ان کو یعنی فرعون اور موسیٰ کو اب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوایا۔ اب فرعون جان گیا کہ اس مصیبت کا خاتمہ شفاعت سے ہو سکتا ہے۔ عزیزو، آج جب بہت مصیبت میں بھی ہیں اور نہیں جانتے کہ اس مصیبت کو کیسے دور کرنا ہے، تو پھر وہ مصیبت بڑھتی ہی جاتی ہے، بلکہ ایک سلسلہ آفت، سلسلہ مصیبت، سلسلہ پریشانی، سلسلہ عذاب، اور اس کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ جان لیتے ہیں کہ خدا کر سکتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے سمجھ لیا کہ میری طاقت سے باہر ہے، میری فوجی اور عسکری قوت سے باہر ہے، اور میرے جادوگروں کے یہ اختیار سے باہر ہے۔ اب وہ خدا کے خادموں کے پاس اس مسئلے کے حل کو دیکھتا ہے۔ اور جب ہم خروج 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کرے۔ اب وہ اپنی جان چھڑاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ خدا کے حضور درخواست دیتا ہے، اور وہ موسیٰ سے ہیلپ چاہتا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کو بلواتا ہے، اور اس طرح وہ موسیٰ کے وسیلہ سے اپنی درخواست خدا تک پیش کرتا ہے، اور ان پر اب یہ نظر مرکوز کرتا ہے کہ یہ شفاعت کریں، یہ دعا کریں۔ عزیزو، آج ایسے بے شمار گنہگار ہیں، ایسے بے شمار ہیں جو سمجھ بھی لیتے ہیں کہ مسئلے کا حل کسی میڈیسن سے نہیں، مسئلے کا حل کسی قوت سے نہیں، مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس نہیں ہے، اور تب بھی وہ خدا کے خادموں کو نہیں بلاتے، خدا کے خادموں کو نہیں کہتے کہ میرے لیے شفاعت کریں، اور ان کے تھرو اپنی درخواست خدا تک نہیں پہنچاتے، اور اس لیے عذاب بڑھتا ہی جاتا ہے، مصیبت بڑھتی ہی جاتی ہے، پریشانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور اس وقت تک عذاب کا خاتمہ نہیں ہوتا
جب تک وہ سمجھ نہیں لیتے کہ خدا ہی زندہ خدا ہے، اور خدا کے ممسو، خدا کے خادم اس کے لیے دعا کرے اور شفاعت کرے تاکہ لوگ بچ جائیں۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 8واں باب 9 آیت میں لکھا ہے، موسیٰ نے فرعون سے کہا، تجھے مجھ پر یہی فخر ہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ اس نے کہا کل کے لیے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ اس سے پوچھتا میں کب کروں شفاعت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایگزیکٹ اسی ٹائم پر جو خدا ان کی دعا کو سنے، اور یہ بات فرعون جان لے کہ یہ خدا کے خادموں کی دعا سے ہوا ہے، یہ خدا کے خادموں کے اس شفاعت کرنے سے ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ عزیزو، ایک شخص، اس کے کینسر تھا اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے فون کیا، میں گیا۔ جب میں گیا اور میں نے اس کے لیے شفاعت کی اور خدا نے اسے ٹھیک کیا، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے سوچا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے دعا کی اور ہو گیا۔ عزیزو، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کام ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت سمجھتے ہیں، پھر نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ویسے ہی ہو گیا۔ اب موسیٰ نے کہا میں کب شفاعت کروں، اس کے معنی ہے کہ ایگزیکٹ یہ خدا کا کام ہے جو خدا نے اپنے بندوں کی دعا سے سنا، اپنے بندوں کی دعا کو سنا ہے، اس کام کو کیا ہے۔ عزیزو، آج بھی خدا اپنے خادموں کی شفاعت کو سنتا ہے، اور راست بازوں کی دعا سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ شہر سرفرازی پاتے، قومیں عذاب سے رہائی پاتی ہیں۔ اور اس سے کہا میں کب کروں، اس سے کہا کل۔ جب ہم خروج 8واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے کہا کل کے لیے۔ تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی عظمت کو اس نے یعنی موسیٰ نے بیان کیا کہ ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں۔ وہ جان لے کہ خداوند زندہ خدا ہے، وہ جان لے کہ اس کے دیوی اور دیوتا کچھ نہیں ہے، وہ جان لے کہ خداوند ہی خدا قادر ہے۔ عزیزو، عذاب کا مقصد ہی یہ کہ جان لے کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اور جب ہم خروج 8واں باب 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو سے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی۔ موسیٰ نے دعا کی، موسیٰ نے شفاعت کی، اور خدا نے اس کا پازیٹیو آنسر دیا۔ اور کلام خدا میں خروج 8واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے۔ اب ان کا دکھ جاتا رہا، وہ مینڈک اب مر گئے ایک ہی شفاعت سے اور خدا کے خادم کی دعا سے۔ تمام گھروں سے، تمام صحنوں سے، تمام کھیتوں سے اب مینڈک کودنا بند ہو گیا، مصیبت ختم ہو گئی، دکھ ختم ہو گیا۔ عزیزو،
کیا ہی عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا، جو اپنے خادموں کی دعا کو سنتا ہے اور ایک دم یعنی فی الفور اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اس مسئلے کو اپنی قدرت سے دور کر دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے خادم شفاعت کرے، اور وہ شفاعت کرتے ہیں جب جن پر عذاب ہے وہ سمجھ لیں اور خدا کے خادموں سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے شفاعت کریں، ہمارے لیے رحم مانگے، ہمارے لیے خدا کے حضور گڑ گڑائیں۔ اور خدا کے ممسو جب شفاعت کرتے ہیں، خدا اس آفت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتے ہی اس عذاب اور مصیبت میں یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ خدا ہی خدا ہے، اور انسان سمجھ لے کہ خداوند کے حضور آ کر اس کی مرضی کے عین مطابق زندگی گزارنا ہے۔ عزیزو، جب موسیٰ نے دعا کی، خدا نے اس کی دعا کو سنا، اور آج بھی خدا اپنے خادموں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ جب ہم خروج 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون نے دیکھا کہ اب اسے چھٹکارا مل گیا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا ہے تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا۔ بہت سے لوگ ہیں جب تک آفت سے چھٹکارا نہیں ملتا ان کا دل تبدیل رہتا ہے، لیکن جب ان کو مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جب ان کو آفت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جب ان کو عذاب سے یا ایسی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو وہ واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں، سرکشی کی جگہ پر، نافرمانی کی جگہ پر، گناہ کی جگہ پر، اور پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے، وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اب چھٹکارا مل گیا ہے۔ لیکن خدا اس چھٹکارے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ مستقل تبدیل نہیں ہوئے، خدا ایک اور بیماری کو بھیج دیتا ہے، ایک اور عذاب کو بھیج دیتا ہے، ایک اور آفت کو بھیج دیتا ہے، ایک اور مصیبت کو بھیج دیتا ہے۔ لیکن انسان جب مستقل طور پر خدا کے تابع ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کی زندگی میں مصیبت نہیں رہتی، کبھی بھی پریشانی نہیں رہتی، کبھی بھی دکھ نہیں رہتا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ انسان مکمل طور پر تبدیل ہو جائے، مکمل طور پر بدل جائے، اور پھر تبدیل شدہ انسان مستقل مزاجی سے، پائیداری سے اور خدا کے حضور جھکا رہے اور اس کی مرضی کے تابع رہے، تو پھر خدا ان مصیبتوں کو جو آنی ہے ان کو روک دیتا ہے۔ عزیزو، آج ہم نے سیکھا خدا اپنے خادموں کی دعا کو سنتا، خدا اپنے خادموں کی ان دعاؤں کو سنتا اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو اعلیٰ و عرفہ ہے، عظیم اور قادر ہے، قدرت اور قوت میں لاسانی ہے، نہ کوئی تیرا ثانی ہے، نہ تیرا کوئی اے خداوند ہم اثر ہے، بلکہ تو یکتا ہے اور حی القیوم ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو انسان کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس وقت تک جب تک وہ مستقل طور پر تبدیل نہیں ہو جاتا، تیری مرضی کے سانچے میں ڈال نہیں جاتا، تیرے حضور آ کر تیرے قدموں میں جھک کر تیری اطاعت نہیں کرتا، اے خداوند تو اسے
دکھ اور مصیبتوں میں ڈال ڈال کر اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کے مزاج اور خیال اور سوچوں کو بدلتا ہے۔ اے تو زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور اے خداوند، تو نے سکھایا کہ اگر فرعون نے تیرے خادموں کو بلایا اور تیرے حضور انڈائریکٹ درخواست کی اور ان کی ہیلپ چاہی، ان کی مدد چاہی، اور اے خداوند انہوں نے بر وقت مدد کی اور انہوں نے دعا کی، خدا کے خادم جن کے پاس آئے خداوند تیرے فضل سے ان کی زندگی تیرے تابع ہیں، تیرے آئین کے مطابق چلتے ہیں، اور جب وہ تجھ سے مانگتے ہیں تو اے خدا تو بخش دیتا ہے۔ اے تو زندہ خداوند، اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس دنیا میں کرونا وائرس جو اے خدا تمام ممالک میں تیزی سے پھیل چکا ہے، اے خداوند میں تیری سے منت کرتا ہوں، اس دکھ کو دور کر، اس عذاب کو دور کر، اور اپنے لوگوں کو جو اے خدا سرکش اور جو گناہ، بدی، ناراستی اور تیری مرضی کے خلاف کام کرتے رہے، اس دکھ میں تو ان کے دلوں کو بدل ڈال تاکہ وہ بدی، زناکاری، حرام کاری، جھوٹ، فریب، بدعنوانی ان سے باز آئے اور تجھ سے اے خداوند اپنی رہنمائی کے لیے کلام چاہے، تاکہ کلام کی رہنمائی میں وہ زندگی گزارے اور اس دنیا میں مصیبتیں اور دکھ نہ آئے، بلکہ تیرا فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں۔ اسی طرح خداوند جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، آئے خداوند کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، انہیں شفا دے، اور میرا ایمان ہے جو ہاسپٹلائز ہیں ایک ایک پر تیرا لہو چاہتا ہوں، ایک ایک کو شفا دے اور وہ اپنے گھروں میں جائیں اور تیری برکت ان پر ہو، تیرا فضل ان پر ہو۔ اور اے خداوند اس وقت تمام ممالک جن میں کرونا وائرس ہے، تیری حضور منت کرتا ہوں، ان کو اے خداوند رہائی دے، ان کو چھٹکارا بخش، اور اس کے ساتھ ہی ان کی سوچوں کو بھی بدل، ان کے دلوں کو بدل، ان کے افعال اور کردار کو بدل دے، تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ تیرے تابع رہیں اور ہمیشہ خوشگوار زندگی گزاریں۔ اے زندہ خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے خدا ملک پاکستان اور دنیا بھر میں تمام تیرے خادموں کے لیے برکت چاہتا ہوں، تمام اے خداوند ان اداروں کے لیے جو لوگوں کے درمیان کام کر رہے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور اے خداوند پاکستان کی حکومت اور دنیا کی تمام اے خداوند حکومتوں کے لیے جو اے خداوند پریشان ہیں، ان پر تیرا فضل چاہتا ہوں، تاکہ وہ تیرے قدموں میں آئیں اور تجھ سے فضل حاصل کریں، شفا پائے اور فتح پائے کرونا وائرس پر۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو خوشی دے، اطمینان دے، برکت دے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اپرچونٹیز دے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ زندہ خدا کے کلام کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ عزیز ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔